الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ای روز در بستان سرا طوطیان خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور بلبلیں بھی جا کے ہر سو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشف الدجا بجمالہ. اور قمق میں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ بات
ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا بھی عقیدہ ہوگا۔ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد افضل جماعت جو ہے اس امت میں وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ پھر جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض صحابہ سابقون الاولون ہیں جنہوں نے اول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اصحاب بدر ہیں، بعض مہاجرین ہیں، اور بعض کا شمار انصار میں ہوتا ہے، خلفائے راشدین ہیں، اور کچھ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ کچھ صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل درجہ یا فضیلت جو عطا فرمائی ہے وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ فضیلت، مرتبہ، عظمت اور شان جس کو ملی ہے، یا یوں کہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد ساری انسانیت میں سے سب سے بلند مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میں نے یہ موضوع اس لیے لیا کہ آج 20 جمادی الثانی 1447 ہجری ہے، 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو جن کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا، جن کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، میری مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ان کی وفات ہوتی ہے 22 جمادی الثانی کو۔ اس مناسبت سے آج کے جمعے کا موضوع بھی کچھ یہی ہوگا کہ ہم آپس میں یہ مذاکرہ کر لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی عظمت، شرافت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نگاہ میں اس ہستی کا مرتبہ مقام کیا تھا۔ مقصد ہے بیان کرنے کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سن کر، ان کے مناقب کو سن کر ہمارے اندر ان کے حوالہ سے مزید جذبات بڑھ جائیں
ان کی عقیدت اور محبت میرے آپ کے دل میں مزید پختہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میں نے کہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد ساری انسانیت میں سے سب سے بلند مقام اور مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس سے آگے بھی میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، ثاني اثنين اذ هما في الغار، یہ والا جو آیت کا حصہ ہے یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوا۔ ثانی اثنین کا جو خطاب ملا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے فرد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناموس رسالت، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب سے پہلے زخم اٹھانے والے اگر ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے آیات اتری ہوئی نظر آتی ہیں۔ سورہ آل عمران کو دیکھتے ہیں، سورہ توبہ کو دیکھتے ہیں، سورۃ اللیل قرآن پاک میں آخری پارے میں سورت موجود ہے، اور سورہ فتح، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں تذکرہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر اگر ہم یہ سوچیں، یہ بات کریں تو ہمیں یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآنی آدمی ہے، وہ قرآنی شخصیت ہے، نص قطعی سے ان کی صحابیت ثابت ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی بندہ ان کی صحابیت کا انکار کرے گا گویا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کے قرآن کا انکار کرے گا وہ لا محالہ وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں آگے چلتا ہوں۔ دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے اگر کسی نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ ہو، کیا کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ہوں، پیارے آقا کا چہرہ انور ہو، میں اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرتا رہو، مجھے یہ چیز دنیا میں انتہائی پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے میں یہ چاہتا ہوں مال میرا ہو، خرچ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہو۔ اللہ نے اس خواہش کو بھی پورا کیا۔
اللہ نے دیدار اور زیارت والی خواہش کو بھی پورا کیا، کاروبار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے چھوڑ دیا اور اپنا سب کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، اللہ نے اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ یہی وجہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبوک کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، یہ ایسا غزوہ تھا کہ اس غزوہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر چندے کا اعلان فرمایا۔ یہ وہ موقع تھا، ممبر رسول پہ بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اس غزوہ میں جانے کے لیے سارے لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں چندہ جمع کروائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کسی دینی مقصد کے لیے چندہ جمع کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کیوں نہیں بات سمجھ رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ اکٹھا کیا تو تبوک کا موقع ایسا تھا جب حضور نے باقاعدہ چندہ کیا، اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آئے، یہاں تک کہ دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگایا، اگر کوئی سوئی بھی موجود ہے وہ بھی غزوہ تبوک کے لیے پیارے آقا کے پاس جمع کروا دی جائے۔ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سوچا کرتے تھے کون سا موقع ہوگا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھوں۔ یہاں سوچا، مالدار تھے، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، یہاں سوچ آئی کہ ہاں آج موقع بن سکتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالہ سے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ سکتا ہوں۔ گھر جاتے، اپنے سامان کو دیکھتے، اس سامان کو اکاؤنٹ کرتے، اس میں سے آدھا گھر کے لیے رکھ لیتے اور آدھا اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس مال کی مالیت اس مال سے شاید زیادہ ہوگی جو مال اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر گھر کیا چھوڑا یا کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو چھوڑ کے آیا ہوں، سارا سامان آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو میں کہہ رہا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی 3 چیزوں سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری آنکھیں ہوں اور پیارے آقا کا چہرہ انور ہو، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ جاؤ جا کے غار ثور سے پوچھو، یہاں ایک محب اور محبوب تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہجرت کا موقع ہے، غار میں دونوں حضرات تشریف فرما ہے، تو کیا خیال ہے جب ساری غار کی صفائی کی ہوگی، ابوبکر صدیق نے ایڑی رکھی ہوگی جس سوراخ میں کپڑا نہیں دے سکے، اپنی گود کو پیارے آقا کے لیے حاضر کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں نے غار کی صفائی کر دی ہے، اب آپ اندر تشریف لائیے۔ پیارے آقا اندر تشریف لاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی گود حاضر کرتے، یا رسول اللہ یہ میری گود ہے، آپ اس گود میں اپنا چہرہ انور رکھیے، سر اقدس رکھ کے آرام فرمائیے، میں آپ کا تکیہ بھی بنتا ہوں اور آپ کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ پھر کیا خیال ہے، اللہ نے اس خواہش اور تمنا کو پورا کیا ہوگا کہ نہیں؟ پیارے آقا سوئے ہوں گے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میری آنکھوں پیارے آقا کا۔ تو کیا خیال ہے، انہوں نے گود والے قرآن کو پڑھا ہوگا کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں، گود میں جو قرآن پڑھا ہے، جو عملی قرآن پڑھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہوتا ہے، یہ قرآن کتابی کلام ہے، یہ کتابی شکل میں ہے۔ ایک قرآن وہ تھا جو آج بھی گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، یہ الفاظ ہیں، وہ عملی تفسیر تھی۔ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گود میں لیٹا ہوا قرآن ہے، اس کا خوب مطالعہ کیا ہوگا اور اپنی اس خواہش کو پورا بھی کیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، میرا مال ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو، ذات ہو، قربان کر دیا۔ اور تیسرا کہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہو، حضور کی بیوی ہو۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے دین اسلام کی خاطر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر اپنے کاروبار کو چھوڑنے والے کا نام صدیق اکبر ہے، اپنے سارے مال و اسباب کو خرچ کرنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ ہاں ہجرت کی رات میں رازدان نبوت وہ صدیق اکبر ہے، جن کو اللہ نے صاحب کا خطاب اپنے قرآن میں دیا، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جن کو دنیا کے اندر یار غار کا لقب ملا، انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جن کے بارے میں میرے آپ کے آقا یوں کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا۔ ایک وہ موقع بھی تھا جب بنی اسرائیل والے کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سامنے بحر کلزم ہے، دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، لا جی موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمیں راستہ کہاں سے ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت، فرمایا تھا، اللہ نے اس کا نقشہ بھی قرآن میں بتایا ہے، وہ بھی اللہ نے واقعہ قرآن میں نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پریشان نہ ہو، ان معی ربی سیہدین، ان معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے اپنی قوم کو نہیں شامل کیا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب جب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا۔ لمبا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، ہائے قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شرافت پہ۔ جب دشمنوں کا خطرہ ہوا، غار تک پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ڈر گئے، یا رسول اللہ دشمن کو غار کے دہانے پہ پہنچ گیا۔ یہاں تک بھی آتا ہے اگر دشمن تھوڑا سا جھک جاتا تو دونوں کے پاؤں پہ نظر پڑ جاتی، دونوں کو دیکھ لیتا دشمن، تو کیا کہتے یا رسول اللہ دشمن تو دہانے پہ پہنچ گیا۔ میں نبی نے کہا لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، جسے قرآن نے لا تحزن ان اللہ معنا کہا ہو، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔
اور جس ہستی کو اللہ کا عرشوں سے سلام آیا ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس ہستی نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے اپنا مال پیش کیا ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جو سب سے پہلا صحابی صف اول میں کھڑا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دستے بازو بن کر اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی اعزازات ملے، جن کو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، پروانے کو کیا بولتے ہیں وہ، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس سبحان اللہ کہہ دو، کمال ہے یار۔ ہم ذکر نہیں کر رہے، جب ایسے کرتا تو بندہ ذکر کرتا ہے نا، اللہ 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 ہے، اور کوئی بات چنگی ہو تو سبحان اللہ بنتی ہے۔ کنجوس بہت آپ میں سے سارے ہلا رہے کہ ہاں مول صاحب ہاں ایسی تھوڑی تصدیق ہے، تو یہ صحیح کہہ رہے ہو، غلطیاں تو نہیں نکال رہے میری تو جو ہے سب کی طرح کہو محبت سے سبحان اللہ۔ علامہ اقبال بھی کیسے عاشق تھے، کیسے عاشق تھے، ان کی شاعری پڑھیں، ان کا ایک شکوہ جواب شکوہ بڑا مشہور ہے، شکوہ جواب شکوہ، انہوں نے شکوہ بھی خود لکھا، جواب شکوہ بھی خود لکھا، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ شکوے میں انسان اپنے اللہ سے شکوہ کر رہے، مسلمان اپنے اللہ سے شکوہ کرتا ہے، جواب شکوہ بھی خود لکھا، اور وہ لکھا اللہ کی طرف سے۔ کیسا عاشق تھا، تو کیا کہتے ہیں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ ہائے 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 ہائے، اے کاش کہ یہ جذبات میرے آپ کے بھی بن جائیں، یہ جذبات میرے آپ کے لیے بھی بن جائے۔ وہ کیسے؟ رسومات کو چھوڑیں، بدعات کو چھوڑیں، اپنی من چاہی چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کی زندگی پہ آ جائیں۔ اللہ نے جیسے کہا، جیسے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آ جائیں۔ جیسے صدیق اکبر نے کہا کہ میرے لیے تو سب کچھ پیارے آقا کی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک نعت کا جملہ ہے نا، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ ہے۔ میں نے اس مصرے پر بھی کئی جملے پڑھائے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ یہ جملہ، یہ مصرع اصل تو بنتا ہے صحابہ کرام کے لیے، اور ان میں سے بھی وہ ہستی جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں لوگوں، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آگے بڑھتا ہوں، میں نے یہاں تک آپ کے سامنے ان کے فضائل میں چند باتیں عرض کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو کئی بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ کمال نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام، 10 صحابہ وہ ہیں جن کو دنیا میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت ملی۔ جنت کی بشارتیں وہ کیا کہتے ہیں، ایسے نہیں مل جاتی۔ میرے نبی نے اس جماعت کا امتحان لیا تھا، اللہ نے اس جماعت کا امتحان لیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا۔ اگر دلوں کو چیر کے دیکھ لیا جاتا، سوائے پیارے آقا کی محبت میں اور کچھ بھی نہ نکلتا۔ ہماری مسجد میں لگے ہوئے عشرہ مبشرہ کے نام، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جنت کے حوالے سے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ
वसल्लम की ज़बान मुबारका से दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिली। एक और बात अर्ज करता हूं, अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो रावी है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबी का बाग है, उस बाग में तशरीफ फरमाए। उस वक्त होता यह था कि जिसकी जमीन होती ना, बाग होता, उसकी चार दीवारी हुआ करती थी, चार दीवारी, और गेट दरवाजा लगा होता था। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अन्हो को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मूसा दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को बगैर इजाजत अंदर नहीं आने दे। यहां से भी एक बात समझ लेनी चाहिए, किसी के घर में जब बंदा जाता है तो इजाजत लेनी चाहिए कि नहीं? बोलो यारो, लेनी चाहिए। आमतौर पे हम साए इस हवाले में बहुत सुस्ती करते हैं। इस हवाले से कंध सांझी होवे ना तो बंदा एवं दूसरा हमसाए दे घर वड़ जाता ना, भाई दस्तक देनी चाहिए है। क्या ख्याल है? दस्तक देनी चाहिए, पूछना चाहिए। अगर इजाजत मिल जाती है तो अंदर चले जाएं, अगर इजाजत नहीं मिलती तो जाने की जरूरत है। बेशक हम साए हैं, हमसाये के हुकूक हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बार बार हमसायों के हुकूक के हवाले से प्यारे आका सल्लम के पास तशरीफ लाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमसाये के घर में बगैर उसकी इजाजत से दाखिल हो जाएं। बात समझ रहे? तो हुजूर नबी पाक सल्लम ने अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, अबू मूसा दरवाजे पे खड़े हो जाओ, बाग के गेट पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर आने की इजाजत, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देनी जब तक मेरी तरफ से इजाजत ना मिले। समझे बात को? अच्छा खैर, अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं खड़ा हो गया, आए, दस्तक दी, एक हस्ती ने, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, सामने देखा तो अबू बकर सिद्दीक हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बाहर अबू बकर हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, अंदर आने की। मैं बताने लगा हूं कि कई बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत की बशारत मिली है। दरवाजा खटका, अबू बकर हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर बाहर हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मूसा हाँ, उन्हें अंदर आने की इजाजत भी दे दो और उन्हें जन्नत की बशारत भी दे दो। अंदर आने की इजाजत भी है और जन्नत की। एक मरतबा हुजूर फिर तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम तशरीफ फरमा है। हुजूर नबी पाक सल्लम ने बुखारी शरीफ के हवाले से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आमाल गिनवाए, जन्नत के दरवाजों का जिक्र किया। प्यारे आका कहते हैं कि मुख्तलिफ आमाल वालों को जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल किया जाएगा। नमाजी को अलग दरवाजे से, बाबुल सलात से, रोजादार को बाबुल रैयान से, सदका खैरात करने वाले को बाबुल सदका से, है मुजाहिद को बाबुल जिहाद से। मैं जन्नत के दरवाजों के नाम ले रहा हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाजी को अलग दरवाजे से दाखिल किया जाएगा, मुजाहिद को अलग दरवाजे से दाखिल किया जाएगा, सदका खैरात करने वाले को अलग दरवाजे से दाखिल किया जाएगा, रोजा रखने वाले को अलग दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। मेरे नबी तफसील बयान कर रहे हैं। हुजूर नबी पाक सल्लम के ये चहेते सहाबी खलीफा बिला फसल जिन्हें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई कल क़यामत के दिन ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के सारे दरवाजों से पुकारा जाएगा? आज हम अपने किसी मुर्शद के पास जाके बैठे ना, मुर्शद कोल, अपने पीर कोल आप जाके की सवाल कर दे उन्हें, पीर जी दुआ करो कारोबार नहीं चलता, क्यों जी? बोलते नहीं, तुसी कदी दुआ नहीं कराई,
کوئی مرشد نہیں ہے؟ آپ سارے بے مرشد ہیں بھائی مرشد پکڑنا چاہیے، متبع سنت مرشد کی اتباع، اس کی وہ کیا بیعت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا کے دور میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام تو ڈائریکٹ پیارے آقا سے فیض یافتہ تھے، فیض حاصل کر رہے تھے۔ ہم تو 1400 سال 1447 ہجری جاری ہے، ہم تو اتنے صدیوں کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، تو ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سب تو بڑا مرشد ماں پہ ہو۔ ہاں بھائی مانتے ہیں، ماں باپ کو مانتے ہیں، سب سے بڑا مرشد ماں ہے، سب سے بڑا مرشد باپ ہے، بالکل مانتے ہیں، اس بات کا کوئی انکار نہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیں، اتباع سنت، اپنی زندگی کو مسنون بنانا، کیا ماں باپ مجھے آپ کو اس طرف لگا سکتے ہیں؟ چھوٹی سی بات، اگر ماں باپ کی زندگی اتباع سنت والی نہیں، وہ اپنی اولاد کو کیسے لگا سکتے ہیں اس طرف؟ او بھائیو بات سمجھ رہے؟ میں مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ مرشد بیٹھا ہو، ہمارا کیا سوال ہوتا ہے؟ حضرت پریشانی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، دعا کرو اللہ پریشانی دور کر دے۔ حضرت کاروبار نہیں چلتا، دعا کرو اللہ کاروبار وسیع کر دے۔ حضرت میرا کاروبار چنگا ہو گیا، میں تہاڈی خانقاہ دی فلانی چیز بنا دیاں گا۔ یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا کل قیامت کے دن، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ ہاں ہاں، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں بالکل ایسا ہوگا، تم انہی میں سے ہوں گے جنہوں کے کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے 3 باتیں آپ سے عرض کی۔ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مواقع پر جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے جنت کی بشارت صدیق اکبر کو ملی۔ یہ باغ میں ابو موسیٰ اشعری دربان ہے، جو پہلے داخل ہوا سب سے پہلے اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اور یہاں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال گنوائے ہیں تو ان میں بھی جنت کی بشارت کسے مل رہی ہے؟ صدیق اکبر کو، کہ صدیق اکبر تم ہی وہ لوگ ہو گئے جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ہاں، یہ اعزازات ایسے نہیں مل جاتے، اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ صدیق کا لقب ملا، بولو یارو اصل نام کیا ہے؟ بولو نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ نام کیا ہے؟ اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ہاں جی، ابو بکر کنیت ہے، اور یہ صدیق کا لقب ملا، صدیق کا لقب ملا۔ کہاں سے ملا؟ اگر یہ کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا، یہ آسمانوں سے ملا صدیق کا لقب۔ کہاں سے ملا؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، معراج کی رات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، معراج کی رات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا ان قومی لا یصدقونی، جبریل سے کہتے ہیں یقیناً میری قوم اس حوالے سے اس واقعہ کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے میری تصدیق نہیں کرے گی۔ یہی ہوا نا؟ بولو یہی ہوا نا کہ جب حضور نے آ کے معراج کا قصہ بتایا تو لوگوں نے مانا، شور پڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل اور اس کے ماننے والے شور شرابہ شروع ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ شاید آج میرا کام بن جائے، میں جاتا ہوں ابو بکر کے پاس، میں جاتا ہوں عبداللہ کے پاس، صدیق اکبر کے پاس جاتا ہوں، شاید میرا کام بن جائے، میں جا کے کہتا ہوں کہ تیرے ساتھی نے یہ کہا، جا کے ساری سٹوری سنائی۔
کوئی بندہ ایسا کہے میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، میں نے اللہ سے ملاقات کی، میں نے اللہ کا دیدار کیا، واپس آیا، جاتے ہوئے انبیاء کو میں نے نماز پڑھائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سنتے رہے، کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا کہے تو کیا مان لو گے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ یہ کہا کس نے؟ یہ تو بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ وہی تیرے ساتھی جن کو محمد کہتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، پھر سچ کہا ہے، تو میں کیوں نہ کہوں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لے، جو نبی کی بغیر سوچے سمجھے تصدیق کر دے، صدیق اسے کہتے ہیں۔ میرے نبی جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں ان قومی لا یصدقونی، جبریل میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ فقال له جبرائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یصدقک ابو بکر، پیارے آقا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہیں، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب آسمانوں سے ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا، کیا کہتے ہیں کہ اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہتے ہیں ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل ہوا، آسمان سے نازل ہوا۔ تو میں کیوں نہ کہوں اللہ نے بھی ان کو صدیق کہا، جبریل امین نے بھی ان کو صدیق کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بھی صدیق کا لقب ملا ہے۔ پیارے آقا احد پہاڑ پہ ہیں، قصہ آپ نے سنا، احد پہاڑ پہ ہیں، احد پہاڑ نے حرکت کی، حضور کے ساتھ ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان، اور چوتھے پیارے آقا کی ذات ہے۔ ہاں جی، تو احد پہاڑ پہ پہنچے، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، حرکت کرنے لگ گیا۔ فقال اثبت احد، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، احد کو مخاطب کیا، رک جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ تو معلوم ہوا صدیق کا لقب اللہ کی طرف سے بھی ملا، صدیق کا لقب جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے بھی ملا، اور صدیق کا لقب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا، زبان اقدس سے ملا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ من امتی او کما قال علیہ السلام، ابو بکر کل قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوگا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ ہاں، میرے آپ کے نبی فرماتے انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا، غار میں بھی میرا ساتھی ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کچھ کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کہتے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں،
نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔